نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر۔ ترجمہ قرآن میں آج انشاءاللہ سورہ اعراف آیت نمبر 163 سے پڑھیں گے۔ واسألهم، اور آپ پوچھیں ان سے، عن القریہ، اس بستی کے بارے میں۔ آپ ان لوگوں سے، بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر، جو سمندر کے قریب تھی، اذ یعدون، جب انہوں نے سرکشی کی، فی السبت، ہفتے کے دن، وہ حد سے بڑھ گئے، کب؟ ہفتے کے دن میں۔ اب بھی یہودیوں کے ہاں جو مبارک دن ہے، برکت والا، جس طرح ہمارے ہاں جمعہ ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، ان کے ہاں ہفتہ ہے، تو یہ شروع سے تھا۔ اور ہفتے کے دن میں، یہ اصل واقعہ کیا تھا، ہفتے کے دن میں اللہ رب العالمین نے ان پر پابندی لگانی تھی کہ تم نے دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کرنا، دنیا کی کوئی خرید و فروخت، کچھ بھی نہیں۔ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک آزمائش تھی۔ پھر کیا تھا؟ ہفتے والے دن بستی تھی سمندر کے قریب، اور ان کا پورا گزر بسر سمندر کے شکار پر تھا، مچھلیاں شکار کرتے اور بیچتے۔ لیکن آزمائش تھی، اللہ نے کہا ہفتے والے دن نہیں کرنا شکار۔ اس وقت پھر کیا ہوتا ہے، استاتیہم، جب آتی ان کے پاس، حیتانہم، مچھلیاں، یوم سبتم، جس دن ہفتے کا دن ہوتا، شرعن، سامنے، سر اٹھائے، عام بالکل اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی کہ مچھلیاں کھلم کھلا سامنے آ جاتی کہ ان کو پکڑ لو۔ اور یوم لا یثبتون، اور جس دن نہ ہوتا ہفتے کا دن، لا تأتیہم، وہ نہ آتی، ایک آزمائش تھی۔ جس دن ہفتہ نہیں ہے، اتوار کا دن ہے، تو مچھلیاں ہیں ہی نہیں سمندر میں، بہت کم ہیں، اور ہفتے کے دن بالکل ہاتھوں میں آ رہی ہیں۔ تو وہ کیا کرتے پھر، انہوں نے حد سے کیا بڑھے کہ ہفتے والے دن انہوں نے آگے سے چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لیں، اور آگے بڑے بڑے تالاب بنا لیے۔ جس دن ہفتے کا دن ہوتا، وہ نالیاں کھول دیتے اور وہاں سے مچھلیاں نکال کر تالابوں میں بند کر دیتے، اور اگلے دن اتوار والے دن پکڑ لیتے۔ یہ ایک ہیلا اور بہانہ کیا شریعت میں، جس طرح آج امت محمدیہ کے لوگ اس طرح کے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، اس طرح کے ہیلے بہانے۔ کل بھی مجھے ایک ساتھی نے کال کی، وہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا، پہلے بھی اس نے پوچھا قسطوں کے کاروبار کے بارے میں کہ یہ قسطوں پر جو چیز لی جاتی ہے یہ کیسے ہے۔ تو یہ اکثر جو علماء ہیں، بعض تو اجازت دیتے ہیں، بعض نے کہا کہ یہ سود کی ایک قسم ہے، اور اس میں بہت ساری خرابیاں آتی ہیں کہ ایک بندے نے سود سے، وہ بینک سے پیسہ نہیں لیتا، کسی دکاندار سے وہ چیز لے کر دوسرے کو جا کر بیچ دیتا ہے۔ تو میں نے ساری چیزیں بتائیں اسے، پھر آپ مجھے کل فون کر کے کہہ رہا تھا کہ آپ کہیں نہ کہیں سے حل نکالیں نا، اور اس کا انداز کیا تھا، کہیں نہ کہیں سے آپ اس کا کوئی حل نکالیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، کہ ایک مرتبہ بتا دیا گیا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ حل نکالیں اس کا۔ تو ان کی بھی یہی عادت تھی تعویلیں کرنے کی کہ کہیں نہ کہیں سے حل نکل جائے، کوئی لائن مل جائے ہمیں۔ تو وہ بھی اسی طرح انہوں نے حل ڈھونڈا، اور ادھر بند ہو گئی مچھلیاں تو پھر پکڑ لیتے۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح، تو یہ تو آزمایا تھا ہم نے ان کو، بما کانوا یفسقون، بوجہ اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ، اور پھر جب یہ کام انہوں نے کیا، پھر 3 قسم کے گروہ بن گئے۔ ایک وہ تھے جو یہ کام کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو نہیں کرتے تھے، تیسرا وہ گروہ تھا جو ان کو روکتا تھا۔ ایک کر رہے ہیں، دوسرے نہیں کرتے، وہ روکتے بھی نہیں ہیں، تیسرا گروہ روکنے والا تھا۔ اب جب عذاب آیا تو بچے صرف وہی جو روکنے والے تھے، ٹھیک ہے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ تم ان کو واعظ کیوں کرتے ہو؟ روکنے والوں سے وہ کہتے ہیں ان کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ نے ان کا جو ہے ان کو ہلاک کرنے کا پروگرام بنا لیا، قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ ایسی قوم جس کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، مُعَذِّبَهُمْ، جن کو عذاب دینے والا ہے اللہ تعالیٰ، عذابًا شدیدا، عذاب بھی بہت سخت۔ تو وہ کیا کہتے جو روکنے والے ہوتے؟ قالوا، وہ کہتے، معذرتاً الی ربکم، ہم تو اپنی معذرت پیش کر رہے ہیں اپنے رب کے ہاں، کہ اللہ ہم سے یہ نہ کہے کہ تم نے روکا کیوں نہیں تھا، ہم تو صرف اپنا، ہمارے اوپر کل کو الزام نہ آئے، ہم تو اللہ کے ہاں اپنی حجت پوری کرنے کے لیے، اپنی معذرت پیش کرنے کے کہ اللہ ہم نے روک دیا تھا، آگے اب ہمارا بس نہیں چلتا تھا۔ تو ہم بھی آج دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، کتنی اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ بندہ میری بات مانے گا یا نہیں مانے گا، ہم تو یہ کہتے ہیں نا فلاں سودی کاروبار کر رہا ہے، فلاں جھوٹ بول رہا ہے، فلاں زانی ہے، شرابی ہے، میں اس کو روکوں تو وہ روکے گا تو نہیں؟ آپ روک دیں احسن انداز سے، پیار سے، اخلاق سے، تاکہ قیامت کے دن اللہ کو ہم کہہ سکیں اللہ ہم نے انہیں بتایا تھا، ہم نے روکا تھا، ہم نے تیری نافرمانی سے روکا تھا، آگے ہمارے پاس اختیار نہیں تھا، طاقت ہی نہیں تھی۔ اب وہ رکیں یا نہ رکیں یہ ان کے اوپر ہے۔
ورنہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ اللہ ہم سے یہ کہے کہ تم خود تو نمازی تھے، خود تو نیک تھے، فلاں تمہارے ہمسائے میں بندہ بے نماز تھا، فلاں عورت بے پرد تھی، فلاں بندہ سود خور تھا، فلاں شرابی تھا، فلاں زانی تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کو روکا تھا؟ کیا تم نے اس کو تنبیہ کی تھی؟ تو ہمیں بھی یہی چاہیے لو. اور پھر اس کام کرنے والوں کو آج بھی کہتے ہیں یار تمہارے کہنے سے کون رک رہا ہے، کون تمہاری بات مانتا ہے؟ تو کیا کہیں؟ قالوا معذرۃ الی ربہم، ہم تو اپنی معذرت پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ کے ہاں تاکہ ہم خود بچ جائیں اللہ کے عذاب سے. تو پھر یہ کیا ہوا؟ جب ان پر عذاب آیا صرف وہی لوگ بچے جو روکنے والے تھے، جو خود نہیں کرتے تھے، روکتے بھی نہیں تھے، وہ بھی عذاب میں شامل ہو گئے، انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈر جائیں، اور شاید یہ بھی امید ہے ہمیں شاید کہ یہ لوگ ڈر جائیں اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. فَلَمَّا نَسُوا، پھر جب نسو بھلا دیا انہوں نے، ما ذکروا بہ، جو انہیں نصیحت کی گئی، جو انہوں نے نصیحت کرنے والے لوگ تھے ان کو بھی بھلا دیا اور اللہ کے احکامات بھی بھلا دیے. انجینا الذین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی ان لوگوں کو، ینہون، جو روکتے تھے، عن السوء، برائی سے، واخذنا الذین، پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، بعذاب بئیس، ایسے عذاب کے ساتھ جو بدترین عذاب تھا، بما کانوا یفسقون، بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کیا کرتے تھے. پھر ہوا کیا؟ فلما عتوا، جب انہوں نے سرکشی کی، عما نہوا عنہ، اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، جس کام سے انہیں روکا گیا تھا وہ کام انہوں نے کیا، تو پھر کیا ہوا؟ قلنا، ہم نے کہا، کونو، ہو جاؤ تم، قردۃ خاسئین، قردۃ، بندر، خاسئین، ذلیل، ذلیل بندر بن جاؤ، ان سب کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا. تو پھر کیا ہوا؟ آج کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جو بندر ہیں یہ وہی لوگ ہیں، وہ نہیں ہیں. اللہ کا جس قوم پر عذاب آئے تو پھر وہ بچتی نہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے، چند دنوں میں وہ مر جاتی ہے. وہ مر گئے تھے، یہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، جانور ہے، یہ وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج کا سبق کافی ہے. انشاءاللہ اگلے سبق میں اس سے ہم آگے پڑھیں گے. اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے کی توفیق دیں. اب ان اسباق کو آپ زیادہ سے زیادہ دوستوں تک بھی پہنچایا کریں. اور اگر آپ آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں، ناظرہ قرآن اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو رابطہ کریں. نیچے واٹس ایپ نمبر موجود ہے، انشاءاللہ آپ کو استاد فراہم کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کے حامی ناصر ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.